سورہ فرقان کا آغاز کرتے ہیں. مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورہ فرقان مکی صورت ہے. 77 آیات اور 6 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. فرمایا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کی. قرآن کا ایک نام فرقان ہے. اور فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز. جو لوگ قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ لیتے ہیں یا سن لیتے ہیں ان کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کیا حق اور کیا بات ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ وہ تمام عالم کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. وہی ذات ہے جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کی بھی مالک ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ اس کی حکومت میں کوئی اس کا شریک ہے. اور فرمایا اس نے ہر چیز کو پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کر دی. دیکھیں کہ ہم انسان کو چیز بنانے لگتے ہیں، کوئی چیز بنانی ہوتی ہے تو کوئی 10 دفعہ اس کا سائز ہی چیک کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی وہ اینگل خراب ہوئے ہوتے ہیں. ہوتا ہے ایسے، لائن بھی سم ٹائم سیدھی نہیں لگتی. اللہ رب العالمین نے آسمان بنائے، سورج چاند ستاروں کی اتنی دور دور ڈائریکشنز فکس کی کہ کبھی سورج چاند ستارے آپس میں ٹکرائے، کبھی سیارے آپس میں ٹکرائے کہ بھئی اتنا ٹائم ہو گیا اب چلیں ابھی پرانے ہو کر ٹکرا جائیں. اللہ تعالیٰ کے اندازے کتنے پرفیکٹ ہیں، کتنے عمدہ انداز ہیں. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لوگوں نے اللہ کے سوا جو کوئی اور معبود بنا ڈالے ہیں. جو کوئی چیز پیدا تو کیا خاک کریں گے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. انہیں خود اپنے نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں اور نہ انہیں کسی کو مارنے، زندہ کرنے اور مردہ کو اٹھا سکنے کا کچھ اختیار ہے. کوئی مر رہا ہو کیا اس کو زندگی دے سکتے؟ کیا کوئی زندہ ہے تو کیا اسے موت دے سکتے؟ اور پھر فرمایا کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صرف جھوٹ ہے جو اس نے خود بنا ڈالا ہے اور جو کچھ دوسرے لوگوں نے اس کے کام میں اس کی مدد کی ہے کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. فرمایا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. اس کے علاوہ وہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے نقل کرا ہے. یعنی اللہ رب العالمین اس صورت کے اندر کافروں کے جو قرآن پر اعتراضات تھے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرے کہ کافروں نے قرآن کے بارے میں یہ بھی کہا اور یہ بھی کہا. پھر فرمایا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی کہانی ہے جو صبح شام پڑھ کے سنائی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتائیے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض. یہ قرآن تو اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمان و زمین کی خفیہ چیزیں جانتا ہے. یعنی وہ رب تو تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، آسمان و زمینوں کے سیکرٹس کو جانتا ہے. اور فرمایا وہ بے شک بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے ما لهذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق. یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور لوگوں کو ڈرایا کرتا. اور پھر فرمایا اب لوگوں کے یعنی کفار مکہ کے اعتراضات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ وہ لوگ کہتے تھے یہ اس رسول پر کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یہ اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ اطمینان کی روزی کھا سکتا. اللہ کے نبی کی غربت کا بھی مذاق اڑاتے تھے. اس بندے کا کوئی باغ ہوتا ہے جس سے کم از کم یہ عزت کی روزی کھا سکتا. یاد رکھیے گا مشرکین مکہ نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ شاید اس کو مال چاہیے اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ ہم تم جتنا کہو گے ہم تمہیں مال دے دیتے ہیں، تم اس طرح کی باتیں کرنا بند کر دو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا اس کا کوئی اپنا باغ ہوتا جہاں سے سکون کی روٹی کھاتا بیٹھ کے. اور پھر فرمایا ظالم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا شخص ہے جو جادو کے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور کیجئے یہ لوگ آپ کے لیے کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ ایسے گمراہ ہوئے ہیں کہ سیدھے رستے پر آ ہی نہیں سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا. وہ ذات بڑی بابرکت ہے، وہ چاہے تو آپ کو ان چیزوں سے بہتر چیزیں دے سکتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے کلام کیا اور کافروں کو پڑھ کے کافروں کو بھی ایک طرح سے سنایا.
کافروں کو بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ ان کی باتوں سے تو وہ کئی گنا زیادہ کچھ آپ کو دے سکتی ہے، ایک نہیں کئی باغ جن میں نہریں جاری ہوں اور کئی محل دے سکتا ہے، لیکن بات یہ نہیں ہے، یعنی یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی کو مال مل جائے گا تو لوگ مان لیں گے، بات اصل یہ ہے کہ یہ لوگ اصل میں قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور فرمایا جو قیامت کو جھٹلائے، فرمایا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، جو قیامت کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ اور فرمایا جب دور سے آپ انہیں جب قیامت دور سے اپنے شکار کو دیکھے گی تو یہ اس کو جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے، جہنم پک رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی اور اس میں سے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ جہنم کو دیکھیں گے تو اس کی چیخ و پکار خود ہی سن لیں گے، اور فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا زَحِيقًا، جب اس میں تنگ جگہ سے پھینکے جائیں گے تو اس وقت موت کو پکاریں گے، اس قدر اذیت میں ہوں گے، موت کو پکاریں گے، اس وقت انہیں کہا جائے گا آج ایک نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔ آپ ان سے پوچھئے کیا یہ انجام اچھا ہے، یہ جنت ہمیشہ کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، جو ان کے عملوں کا بدلہ اور ان کی آخری منزل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، وہاں انہیں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیں دنیا میں ہم جس چیز کی تمنا رکھتے ہیں کیا وہ چیز ہمیں فوراً مل جاتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے، پہلے محنت کرنی پڑتی ہے، پھر کوشش کرنی پڑتی ہے، جب تک چیز آگے آتی تب تک اس چیز کی طلب ویسی رہتی نہیں ہوتا ہے ایسے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں وہ جو تمنا کریں گے، جو طلب کریں گے، ان کو وہ چیز فوراً ملے گی، اور ساتھ ہی فرمایا وہ اس عیش و عشرت میں ہمیشہ رہیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ تمہارے رب کے ذمے ایسا وعدہ ہے جو طلب کیا جا سکتا ہے۔ ویوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں اور جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں اکٹھا کرے گا تو ان معبودوں سے سوال کریں گے کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی رستے سے بھٹک گئے تھے؟ وہ کہیں گے تیری ذات پاک ہے، ہماری مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی کو کارساز بناتے، مگر تو نے اور ان کے آباء و اجداد کو، تو نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو خوب سامان زیست دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے، یہ لوگ تو تھے ہی ہلاک ہونے کے قابل۔ فرمایا فقد کذبوکم بما تقولون، گویا اے کافرو تو آج تم کہتے ہو اس دن تمہارے معبود تمہیں جھٹلا دیں گے، یعنی کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ معبودوں سے پوچھیں گے کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ میری عبادت کرنا، تو وہ کیا کہیں گے ہم نے نہیں کچھ بھی ان کو کہا تھا۔ یہ پتھر کے بت یا مرے ہوئے انسان اس ٹائم پہ کہہ دیں گے کہ ہم نے لوگوں کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرنا۔ اور ساتھ ہی فرمایا پھر نہ تم عذاب کو ٹال سکو گے اور نہ تمہیں کہیں سے مدد ملے گی، اور جو بھی تم سے ظلم کر رہا ہے اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے، تو کیا تم اے مسلمانوں کفار کے طعن و تشنیع پر صبر کرو گے؟ اور آپ کا رب تو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، آپ کا رب تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترے، یا ہم ہی اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھ لیں، یا اپنے دل میں بہت بڑے بنے بیٹھے ہیں، یعنی تکبر کرتے ہیں اور بہت بڑی سرکشی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ فرمایا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ دن ایسے مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا، اور وہ پکار اٹھیں گے، کیا کہیں گے کہ ہم تو تم سے پناہ مانگتے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ادھر توجہ کریں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا اللہ نے فرمایا ہم اسے اڑتا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اڑتا ہوا غبار، یہ کس غبار کے ذکر ہو رہا ہے پتہ چلتا ہے؟ آپ نے دیکھا کبھی روشن دان کے اندر سے وہ جو اندر لائٹ آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر باریک باریک ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، اب ان کو ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرے تو ہاتھ میں کچھ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جو نافرمان لوگ ہیں یا جو مشرک لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ان اعمال کو ہم اڑتی ہوئی وہ غبار بنا دیں گے۔ جب وہ اڑتی ہوئی غبار ہوگی تو پلے کیا بچے گا؟ کس کی بنیاد پر ہم جنت میں جائیں گے؟
دیکھیں جب نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں ہوگی، جب ریاکاری ہوگی، جب تکبر کیا ہوگا، تو ساری کی کرائی نیکی اللہ نے فرمایا ان کی نیکیوں کی طرف توجہ کریں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو اڑتے ہوئے ذرات کر دیں گے، ان کو دھول بنا کے اڑا دیں گے، اور انسان کے پاس جو ڈھیر بچے گا وہ صرف گناہوں کا ہوگا، اور انسان کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ ملتا ہے حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی تہامہ پہاڑ سے بھی زیادہ بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، یعنی بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، لیکن کل قیامت کے دن ان کا وزن کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ یہ دھول بنا کر غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے۔ یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے عبادتیں تو کی تھیں، اطاعت تو کی تھی، لیکن ریاکاری کی تھی، یا ساتھ شرک کیا، شرک بھی تو ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ ایک طرف عبادتیں کر لی اور ایک طرف ساتھ ساتھ شرک کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو دین پر استقامت عطا کر، اور ہمیں کفر، شرک اور ریاکاری سے بچا لے، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کے گناہوں کو دھول بناتے ہیں، ذرہ ذرہ راکھ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، وہ فرمایا اس دن اہل جنت کا ہی ٹھکانہ اور دوپہر کو آرام کرنے کا مقام بڑا بہتر ہوگا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جنتی بھی جنت میں جا کر قیلولہ کریں گے۔ اور پھر فرمایا اس دن آسمانوں کو چیرتے ہوئے ایک بادل نمودار ہوگا، اور فرشتوں کے پرے یعنی بڑے بڑے دستے اتارے جائیں گے۔ اس دن الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی۔ آج زمین پہ کئی بادشاہ بنے ہوئے نا، کئی جابر بادشاہ بنے ہوئے، لیکن اس دن حقیقی بادشاہی صرف اللہ رب العالمین کی ہوگی۔ اور فرمایا یہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعِزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول کا طریقہ اپنایا ہوتا، کاش میں نے سنتوں پر عمل کیا ہوتا۔ جب جہنم دیکھیں گے تو اس ٹائم اپنے ہاتھوں کو نوچیں گے اور خود کہیں گے کاش اللہ کے نبی کی اطاعت کی ہوتی، اور ساتھ ہی ایک حسرت کیا کریں گے؟ کاش اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ دوسری چیز کیا کہیں گے؟ یا ویلتا، ہائے میری بربادی، لیتانی، افسوس مجھ پر، کاش لم اتخذ فلانا خلیلا، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور حدیث سے پتہ چلتا ہے اچھے دوست کی مثال خوشبو والے کی طرح، اور برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح۔ ظاہر بات ہے جس کا عطر والا دوست ہے یا تو وہ خوشبو تحفے میں دے دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا تو مجھ سے خرید ہی لوگے، اور نہیں تو پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے کپڑوں سے خوشبو آنے لگے گی۔ لیکن برے دوست کی مثال بھٹی جھونکنے والے کی طرح، دے گا تو کیا کوئلہ ہی دے گا، کوئلہ ہی خریدو گے، یا پھر اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے کپڑوں میں سے اسمیل آنے لگے، بدبو آنے لگے، دھوئیں کی اسمیل آنے لگے گی۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی دوستی کیسی، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دائیں جانب نور کے ممبروں پر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کرتے۔ اور یاد رکھیے گا دنیا کی خاطر کی ہوئی دوستی، مال کی خاطر کی ہوئی دوستی تب ختم ہو جاتی ہے جب مال چلا جاتا ہے۔ صحت یعنی کسی کی صحت کی وجہ سے کی ہوئی دوستی جو دنیاوی دوستی ہے، کسی کی صحت ختم ہے دوستی ختم ہے، اگلا بندہ دنیا سے چلا گیا دوستی ختم ہے۔ لیکن وہ دوستی جو دین کی بنیاد پر ہوتی، وہ دوستی ادھر بھی دوستی ہے، وہ مرنے کے بعد بھی رہے گی، اور میدان حشر میں بھی اللہ اکٹھے ان کو پالانوں پہ، اونٹوں کے اوپر اکٹھا کرتے۔ پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعد یعنی جب وہ میدان حشر میں پہنچیں گے فیصلہ کر دیا جائے گا تو ان کو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے دائیں جانب نور کے ممبروں پر جگہ دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے، ہمیں اپنی دوستیوں کا جائزہ لینا، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں بھی کل انہیں حسرت کرنے والے، افسوس کرنے والے لوگوں میں شامل ہونا پڑ جائے کہ کاش میں نے اس کو اپنا دوست ہی نہ بنایا ہوتا۔ اور ساتھ ہی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندہ کیا کہے گا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بھی مجھے بہکا دیا۔ شیطان تو انسان کو مصیبت پڑنے پر چھوڑ جانے والا۔ دیکھیں اگر دوست نمازی ہے تو ہم بھی نمازی بن جاتے ہیں،
ایسے ہی ہے نا. لیکن اگر دوست بے نمازی اور آپ بیٹھے باتیں کریں، اس میں چونکہ اس کو پرواہ نہیں ہے تو آپ تو خود ہی بھول جائیں گے کہ ہاں بھئی آپ نے بھی پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی. دوست کا دین بھی بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہی اکٹھے کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقال الرسول، ایک شکوہ رسول کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکوہ کریں گے کل قیامت کے دن، اپنی امت کی شکایت لگائیں گے. اور کیا فرمائیں گے؟ وقال الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے میرے اللہ، اے میرے رب، بے شک یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا. اللہ کے دیکھیے، اللہ قرآن کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوا، قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا. اللہ کے نبی شکایت لگائیں گے اپنی امت کی اور کیا کہیں گے؟ اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیچھے ہی چھوڑ دیا تھا. دیکھیں قرآن کو پیچھے چھوڑنے کا کیا مطلب ہے. دیکھیں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں تو قرآن ہمارے آگے ہوتا ہے. جب ہم قرآن کی شاگردی میں آتے ہیں، قرآن کے طالب علم بنتے ہیں تو قرآن آگے کھلتے ہیں. ورنہ گھروں میں بند پڑے ہیں تو اوپر ہی پڑے ہیں نا، ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو پیچھے ہی ہیں. قرآن صرف آگے تب ہوتا ہے جب ہم اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کو سیکھتے سمجھتے ہیں. اب آپ امیجن کیجئے، ہم ویسے تو بہت کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت نہیں، اللہ کے نبی سفارش کر لیں گے، سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی آپ کے اور میرے بارے میں شکایت لگا رہے ہیں کہ اللہ میری امت کے لوگوں نے قرآن کو سیکھا ہی نہیں تھا، سمجھا ہی نہیں تھا، پیچھے چھوڑ دیا تھا. دیکھیں آج ہم نے بھی قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا نا. کبھی ہم یہ بہانہ آگے رکھتے ہیں کہ ہماری عمر زیادہ ہے یا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کبھی کوئی اور کبھی کوئی، یا پھر کبھی کوئی بہانہ. دیکھیے اللہ کے نبی شکایت لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی دنیا میں اپنی امت کے لیے کوئی بد دعا کی ہے؟ اللہ کے نبی نے تو اپنی امت کے لیے آسانیاں مانگی ہیں اور آسانیاں ہی کی. ایون میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ ایک مسواک کے لیے بھی اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر مشکل گزرے گا، میری امت کو مشکل نہ لگے، ورنہ میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو لازم قرار دے دیتا. اب دیکھیں قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی خود شکایت لگائیں گے، ہمارے بارے میں لگائیں گے. کیا خیال ہے ہم کن لوگوں میں شامل ہونا چاہیے؟ ہمیں ان لوگوں میں شامل ہونا چاہیے نا جو قرآن کو تھام کے، قرآن کو اپنی زندگیوں میں ڈھال کر، اس کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ ایک پرچم ہوگا کل قیامت کے دن امت محمدیہ کا. کیوں نہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اس پرچم کو تھاما ہوا ہوگا کہ ہاں بھائی اپنے فخر کے ساتھ سر بلند کر سکے اللہ کے نبی کا کہ اللہ کے نبی ہم قرآن کو سیکھ کر، قرآن پر عمل کر کے آگے بھی سکھا کے آگے. اس ٹائم پہ اللہ کے نبی کیا خوش نہیں ہوں گے پھر؟ یہ پھر ہم ان لوگوں میں شامل ہوتے ہیں جن کی شکایت لگ رہی. دنیا میں کتنا دکھ آتا ہے نا جب کوئی شکایت لگا رہا ہو، کوئی 10 لوگوں کی شکایت لگا رہی، ان شکایت لگنے والوں میں ہم بھی شامل ہوں. حالانکہ وہ دنیا کی عارضی بات ہے، لیکن وہاں شکایت لگانے والے اللہ کے نبی ہیں، اور لگا کس کو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو لگا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. فرمایا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنا دیا، اور آپ کا رب رہنمائی کرنے اور مدد دینے کے لیے کافی ہے. کافر یہ بھی کہتے ہیں یہ سارا قرآن ایک ہی دفعہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا؟ بات ایسی ہی ہے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک، اسی طرح ہی ہے، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم آپ کا دل جما دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوطی ملے. اور فرمایا اور اس لیے بھی کہ ہم آپ کو ایک خاص ترتیب اور وقفوں سے پڑھ کر سناتے جائیں، اور اس لیے بھی کہ جب یہ کافر آپ کے پاس کوئی مثال یعنی کوئی اعتراض لائیں تو اس کا ٹھیک اور عمدہ جواب اور بہترین توجیہ ہم آپ کو بتا دیں. ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو وہ چیز نہیں ہونی تھی. جب کافر آ کے جو بات کرتے تھے اللہ تعالیٰ موقع کی مناسبت سے آیات اتارتے تھے. اور فرمایا ایسے لوگ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، ایسے لوگ جنہوں نے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، قرآن کے احکامات پر عمل کیا ہی نہیں، قرآن کو اپنی زندگی میں ڈھالا ہی نہیں. اللہ نے فرمایا ایسے لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف لائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، سب سے زیادہ گمراہ ہیں یہ لوگ. اور فرمایا
اور ہم نے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو بھی مددگار بنا دیا، اور ان سے کہا اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، بالآخر ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ڈبو کر رکھ دیا اور انہیں تمام لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اس کے علاوہ ہم نے ایسے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح وہ عاد و ثمود و اصحاب الرس، اسی طرح قوم عاد، قوم سمود، کنویں والے اور درمیانی پشتوں میں سے بھی بہت سے لوگ تباہ کر دیے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کر کے ان کو سمجھایا تھا، جب وہ نہیں مانے تو ان سب کا نام و نشان تک مٹا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی کتابیں نازل کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھایا تھا، مثالیں دے دے کے سمجھایا تھا۔ جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نام و نشان تک مٹا دی۔ اب امیجن کیجئے اگلے 100 سال تک کیا ہمارا نام و نشان باقی رہے گا؟ مٹ تو ہم نے بھی جانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بستی پر تو ان کا گزر ہو چکا ہے جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ کون سی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش برسائی گئی تھی۔ اور فرمایا کیا انہوں نے اس بستی کا حال نہیں دیکھا ہوگا؟ لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ موت کے بعد دوسری زندگی کی تو توقع ہی نہیں رکھتے۔ جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے مذاق کے سوا ان کو کچھ سوچتا ہی نہیں۔ کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ دیکھا جائے یہ کوئی چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ اب کسی کے گھر گئے ہو اور کوئی آپ کو طنزیہ انداز میں کہ اچھا یہ ہے فلاں کی بیٹی، کیا گزرے کہ دل پہ کتنی بار بات دل میں آتی ہے، ذہن میں آتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا، یہ کتنا دل دکھی ہوتا ہے۔ تو امیجن کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دین کی خاطر کتنی اذیتیں برداشت۔ اور فرمایا وہ لوگ کہتے اگر ہم اپنے معبودوں کی عقیدت پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ ہمیں ان سے ضرور علیحدہ کر دیتا، جلد ہی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب یہ عذاب دیکھیں گے کہ کون سیدھے رستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ اور فرمایا بھلا آپ نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا رکھا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا۔ دیکھیں شرک آج ہم سب کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے وہ پتھر کا بت جو سامنے پڑا ہے، سب کو نظر آ رہا، کوئی جا کے سجدہ کر رہا ہے اور جو وہاں پہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نیلے آسمان تلے جتنے بت پوجے جاتے ہیں ان میں سب سے بدترین بت خواہش نفس ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میرا دل یہ کر رہا ہے، یہ میرا دل کر رہا ہے، یہ میری مرضی ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میری پسند ہے۔ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا بھی اصل میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ مرضی کس کی چلے گی؟ جس رب نے پیدا کی ہے۔ خواہش اپنی خواہشات کے پیچھے کر چلنے والے تو کون شامل ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ دیکھیں دل تو بہت سی غلط چیزوں کا کرتا ہے، بہت سے حرام کاموں کا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے اس نفس پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اور صرف وہ کرتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے تو ہم نے یقیناً اس کو اپنا معبود بنا لی، اس بت کی پوجا کر رہے ہیں جو ہمارے اپنے اندر پڑا ہے، دل میں پڑا ہے۔ دیکھا جائے تو روزہ ہمیں یہی ٹریننگ دلاتا ہے نا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کی چیز آگے پڑی، دل کر رہا ہے کہ کھا لو، لیکن ہم اپنے اوپر کنٹرول کر کے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اصل میں یہی ایک چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افانت تکون علیہ وکیلا، ایسے شخص کو راہ راست پر لانے کی کیا آپ ذمہ دار بن سکتے؟ دیکھیں ہمیں اپنی مرضی کی زندگی نہیں بلکہ اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا انہم الا کالانعام، نہیں ایسا نہیں ہے، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھیں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ لوگ سن رہے ہیں، عقل سے کام لے رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، لوگ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، آپ دیکھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ تمہارا رب کیسے سایوں کو پھیلا دیتا ہے؟ جب رب کی نشانیوں کو، حالانکہ روز ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو، لیکن جب رب کی نشانیوں کو رب کے کلام کے ذریعے ہم پڑھتے ہیں تو رب پہ کتنا پیار آتا ہے کہ اس رب نے سب کچھ ہمارے لیے پیدا کیا۔
اور پھر فرمایا اگر وہ چاہتا تو سایوں کو ساکن رہنے دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر رہنمائی کرنے والا بنا دیا، پھر جیسے جیسے بلند ہوتا جاتا ہے ہم اس سائے کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹتے جاتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کو آرام اور دن کو جی اٹھنے کا وقت بنایا۔ وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم نے ہی آسمان سے صاف ستھرا پانی اتارا ہے، فرمایا تاکہ اس کے ذریعے پانی سے مردہ علاقے کو زندہ کر دیں اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانور اور انسانوں کو سیراب کر دیں۔ ہم نے یہ بات مختلف طریقوں سے ان کے سامنے بیان کی ہے تاکہ وہ لوگ سبق حاصل کریں، لیکن اکثر لوگ کفر کے سوا کوئی اور بات تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا پیغمبر بھیج دیتے۔ ایک حدیث پتہ چلتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے منکر ہوئے، یعنی جس شخص نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کا منکر ہو گیا، جبکہ جس نے یہ کہہ دیا کہ بارش فلاں فلاں ستارے یا فلاں فلاں کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ میرا منکر ہو گیا اور ستاروں پر ایمان لے۔ یعنی بارش خاص اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل سے ہوتی، نہ اس کو کوئی انسان روک سکتا ہے، نہ کسی انسان کی مرضی سے یہ نازل ہوتی۔ اور جو ایسا کہتا ہے کہ فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ کیا کر رہا ہے؟ گویا شرک کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہٰذا آپ کافروں کی بات نہ مانیے اور اس قرآن کی ہدایات کے مطابق سے زبردست ان سے جہاد کیجیے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ عُجَاجٌ، فرمایا وہی تو ہے جس نے دو سمندروں کو ملا کر رکھا ہوا ہے جن میں سے ایک کا پانی لذیذ ہے، میٹھا ہے، اور دوسرے کا کروا اور کھاری ہے۔ کون بہا سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے نا۔ آپ ایک زمین کے ٹکڑے کے اندر بھی، ایک فصل کے اندر بھی، یا پھر کسی ڈرم یا کسی بہت بڑے ٹب کے اندر بھی دو طرح کے پانی ڈال کے دیکھ لیں اور کوشش کر لیں کہ یہ ملے نا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ آپ ایک جگہ دودھ ڈال دیں ایک سائڈ پہ، دوسری جگہ پانی ڈال کے دیکھ لیں، فوراً مکس۔ لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، ایک طرف میٹھا پانی بہہ رہا ہے، ایک طرف کھارا پانی بہہ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دونوں مکس نہیں ہوتے۔ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا، ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک پردہ رکھ دیا ہے، ایک روک کھڑی کر دی ہے جو ان دونوں کو ملنے نہیں دیتی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وہی ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر نسب اور سسرال کا رشتہ سلسلہ چلا دیا۔ آپ کا رب بڑی قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سمندروں کا ذکر کیا کہ سمندر ایک ہے پانی ہی، لیکن آدھا پانی میٹھا اور آدھا کھاری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً ذکر کیا ہے رشتہ داریوں کا، اور رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے رکھے ہیں، سسرالی رشتے بھی اور نسبی رشتے بھی۔ دیکھا جائے تو جیسے میٹھا پانی اور کھارے پانی دو علیحدہ علیحدہ چیزیں، لیکن بہ تو اکٹھی رہی ہے نا۔ اور اگر فار ایگزامپل کھارا پانی نہ ہوتا تب بھی گزارا نہیں تھا، اور اگر میٹھا نہ ہوتا تب بھی گزارا نہیں تھا، لیکن یہ دونوں اکٹھے بہ رہے اور ٹوٹلی اپوزٹ ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو نسبی رشتے، میٹھے رشتے، اور سسرالی کھاری رشتے، زندگی میں توازن اللہ نے رکھا ہے کہ دونوں چال اکٹھے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذہن، ان کی سوچ، سب کچھ وہ ایک ایسا پردہ ہے جو دیکھنے میں نظر نہیں آتا لیکن مل نہیں سکتا، گزارا کسی کے بغیر بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے بنایا، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا رب تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اب دیکھا جائے تو جیسے پانی بڑے عمدہ انداز میں بہہ رہے ہیں، ایسے ہی یہ جو رشتے ہیں یہ اللہ نے بڑے پرفیکٹ بنائے۔ ہم تو ساری زندگی رونا روتے رہ جاتے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا، یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بھی سب کچھ اللہ نے لکھا ہے اور اللہ نے فکس کی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو نہ انہیں کچھ فائدہ دے سکتی ہیں نہ انہیں کچھ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے پر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اللہ کے نبی ہم نے تو آپ کو بس خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی میں تم سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کر رہا جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم کام روک دو، مجھے تو اجر اللہ نے دینا ہے۔ اور فرمایا اب لہٰذا اپنے رب کا راستہ اختیار کرے، اس ذات پر توکل کرے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی،
اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کے لیے کافی ہے. ایک بندے کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ بندے کے گناہوں پہ نظر رکھے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ خود نظر رکھنے کے لیے کافی ہے. اور فرمایا جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہو گیا، وہی رحمان ہے. الرحمن فاسأل به خبیرا، اس کا حال کسی باخبر سے پوچھ لو. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے. ان کو بڑی چڑ تھی اللہ کے نام رحمان سے، ضد اور مذاق اڑانے کی وجہ سے کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتے ہیں کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے. یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کر دیتی ہے. بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنا دیے اور اس آسمان میں چراغ یعنی سورج اور چمکتا ہوا چاند بھی رکھ دیا. اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک بار ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنا دیا. پھر سے اللہ تعالیٰ اپنی تخلیقات کا تذکرہ کرا، اور یہ وہ تخلیقات ہیں جن کے بارے میں پڑھ کے انسان کی رب سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے. اور فرمایا اب جو چاہے اس کی طرف سبق حاصل کرے اور جو چاہے شکر گزار بن جائے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مشرکین مکہ کو رحمان سے بڑی نفرت تھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین پر عمل کرنے والوں سے ان کو بڑی نفرت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی کوالٹیز گنوا دی. یاد رکھیے گا صحابہ کرام نے مکی دور کے اندر یہی کوالٹیز اپنائی تھی جن کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا تھا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. پہلی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمان کے بندے تو دیکھیں ہمیں بھی رحمان کے بندے بنتے. پہلی کوالٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے، اکڑ کر سینہ تان کر تکبر کی چال وہ نہیں چلتے. آج ماڈلنگ کروائی جاتی ہے اور وہ کیٹ واک واللہ عالم کیا کیا کچھ کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے اور اس میں بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ جو لوگ تکبر کی چال چلتے ہیں وہ نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں، وَلَن تَخْرُقَ الْأَرْض، وہ زمین کو بھی پھاڑ نہیں سکتے. انسان کے اندر تو عاجزی ہونی چاہیے اور یہ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے. پھر دوسری کوالٹی آج ہمیں بھی اپنی چال پہ ذرا نظر رکھنی کہ ہم کیسے چلتے ہیں. آیا ہماری چال متکبرانہ چال ہے یا پھر دیکھیں چال سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی با مقصد ہے یا فضول ہے یا بیکار ہے. اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کم علم، نادان یا پھر فضول بحثیں کرنے والوں سے ان کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو ان کو سلامتی کی دعا دے کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں. ان کا مقصد یاد رکھے گا، عباد الرحمن کا مقصد بول بول کے اپنے آپ کو جتانا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو آگے رکھ کے نہیں بھئی میں زیادہ علم والی اور میں آگے ہوں، نہیں. وہ جہاں فضول بحث ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سلام کہتے ہیں وہاں سے نکل جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزارتے. کیسے گزارتے ہیں؟ فرمایا سجدہ کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. آج ہماری راتیں کیسے گزرتی یا سو کر گزرتی ہیں یا پھر سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں. نیند نہیں آ رہی، لوگ کیا کرتے ہیں؟ فون بیٹھے بس. پہلے وہ رونا رویا جاتا تھا ٹی وی کا کہ سب بیٹھے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اب وہ ایک رونا بدل گیا ہوا ہے، ہر کسی کا اپنا ٹی وی اور جس کا جو دل کرے وہ کرے. اب دیکھیں عباد الرحمن کون ہوتے ہیں؟ ان کی راتیں گزرتی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا، راتوں کو انسان جاگ جاگ کے وہ کام کرتا ہے جس کا اس نے مقصد سیٹ کر لیا. وہ بچے جنہوں نے فکس کر لیا ہو کہ بس میں نے تو کچھ بن ہی رہنا ہے، کچھ پا کے ہی رہنا ہے، وہ راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ٹاپ کرنا ہے یا ہم نے کچھ بھی حاصل کر لینا. اور جس بچے کو پتہ ہے بس پاس ہی ہونا وہ تو ہو ہی جائیں گے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اول وقت میں سوئے ہیں اور صبح بھی لیٹ تک سوئے. دیکھا جائے تو جس بندے کی زندگی کا مقصد فکس ہو جائے نا کہ میں نے تو جنت کمانی ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ پارٹ ٹائم محنت بھی کرتا ہے، وہ راتوں کو جاگ جاگ کے محنت کرتا ہے کہ مجھے جنت کمانی ہے. ان کی زندگی کا مقصد پھر سونا نہیں ہوتا،
وہ چند گھنٹے کی نیند سے جو ان کی جسم کے لیے کافی ہے وہ لے کر کیا کرتے ہیں، پھر سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ قیام کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ جب انسان راتوں کو جاگ جاگ کے عبادت کر رہا ہے تو بندہ تو یہ سوچے گا نا کہ میری عبادتیں کافی ہیں، بس میں جنت پکی میری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، وہ لوگ عبادتیں کرتے اس کے باوجود جہنم سے ڈرتے ہیں، اس کے باوجود وہ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا لینا، کیونکہ اس کا عذاب ڈلنے والا نہیں، بے شک وہ بہت بری جگہ اور بہت ہی برا مقام ہے۔ پھر فرمایا والذین اذا انفقوا، وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال والا ہوتا ہے، یعنی نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی ہاتھ بالکل ہی باندھ لیں کہ بس بالکل بھی خرچ نہ کریں اور وہ ان کا حلیہ فقیروں جیسا ہو، بلکہ کیا کرتے ہیں، درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں پکارتے، ان کی 7ویں کوالٹی۔ اور آگے فرمایا اور نہ ہی وہ ناحق قتل کرتے ہیں، ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کام کرے گا وہ ان کی سزا پا کر رہے گا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر کے دیا جائے گا اور وہ ذلیل ہو کر اس میں ہمیشہ ہمیشہ پڑا رہے گا۔ لیکن جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کر لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ وہ رب اتنا غفور ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے، پھر اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کے حضور جھک جاتا ہے، اللہ کے سامنے رو پڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ رب آنسوؤں کی اتنی قدر کرتا ہے، وہ رب توبہ کرنے والوں کی اتنی قدر کرتا ہے کہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کے رکھ دیتا ہے۔ یہی ایک وجہ ہے کہ اکثر گناہ کرنے والے ہمیشہ کی عبادت گزار سے آگے نکل جاتے ہیں، توبہ کرنے کی وجہ سے۔ اور احادیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں ایک شخص دوران جہاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ اپنا چہرہ لوہے کے ہتھیاروں سے چھپائے ہوئے تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا اسلام لے آؤں؟ مسلمان نہیں تھا، کافروں کے گروہ سے آیا، کیا کہہ رہے پہلے کافروں سے لڑائی کروں یا کلمہ پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اسلام لاؤ، پہلے کلمہ پڑھ لو، پھر لڑائی کرو۔ وہ مسلمان ہو گیا، پھر لڑنے لگا، یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس نے عمل تو تھوڑا کیا تھا مگر ثواب بہت زیادہ پا لیا، جنت کا والی 1 منٹ میں ادھر کلمہ پڑھا۔ اور یاد رکھیے گا کیا پتہ چلتا ہے، جو شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے صحیح خلوص نیت کے ساتھ، اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر پتہ یہ چلتا ہے کیوں نہ ہم اپنے ایمان کو ریفریش کر لیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچ کے کلمہ پڑھا کبھی اس توحید، اس اخلاص کے ساتھ کہ جب میں خالص دل کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہوں گی تو میرے پچھلے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اور صرف دیکھیں ہم کہتے ہیں بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا کافی، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے تو اگر ماننی ہے تو صرف اپنے رب اللہ کی ماننی، اور رسول جو میرے لیے کہہ لیں کہ مشعل راہ ہے وہ صرف اللہ کے نبی، جو میرے لیڈر ہے، یہ جو کہتے ہیں جو آئیڈیل ہے وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آج ہمیں رمضان میں بھی اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور ہمیں بھی ایسی کوشش کرنی ہے کہ اللہ ہماری بھی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص توبہ کرے وہ عامل صالحا، پھر نیک عمل بھی کرے، تو گویا وہ اللہ کی طرف ایسے رجوع کرتا ہے جیسے رجوع کرنے کا حق ہے۔ اور پھر اگلی کوالٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے عباد الرحمن کی، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو بھی ہو جائے وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ جھوٹی گواہی دیکھیں سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، ہم لوگ گواہی کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہیں، کبھی بات کو ایسی گول مول کر کے کرتے ہیں کہ اگلے سننے والے کو لگے کہ ہم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں،
لیکن ہمارے دل کو تو پتہ نا، رب کو تو پتہ نا کہ ہم جھوٹے. تو اللہ نے فرمایا عباد الرحمن جھوٹی گواہی نہیں دیتے. اسی طرح فرمایا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو کام سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح وقار کے ساتھ گزر جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بہترین مثال سمجھیے. ویسے تو اب پتہ ہے کہ میوزک نہیں سننا حرام ہے، ٹھیک ہے پابندی، لیکن کہیں چل رہا ہے، بھائی چل رہا ہے، کون سا ہم نے خود چلایا، اب ہم انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کو خوب انجوائے کر لیا جائے. اللہ نے کیا فرمایا، جب لغو کے پاس سے گزرتے ہیں، چونکہ لغو ہے تو اس میں پڑھ کے انوالو ہو کے اس کو انجوائے نہیں کرتے، بلکہ باوقار طریقے سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہیں رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کر نہیں گزرتے بلکہ ان کا گہرا اثر قبول کرتے، باتوں کو تسلیم کرتے ہیں. اور فرمایا جو دعا مانگتے ہیں، کیا دعا مانگتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. ان کو صرف اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ ان کو اپنے گھر والوں کی، اپنے ازواج کی، اور اپنی بیوی، یوں کہہ لیں کہ شوہر ہے تو اپنی بیویوں کی، اور اگر بیوی ہو تو اپنے شوہر اور بچوں کی بڑی پرواہ ہوتی. کیا دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب، وہ ایسے اعمال کریں کہ دل کو سکون ملے. دیکھیں سم ٹائمز اولاد والدین کے لیے اتنی پریشانی کا سبب ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کے ذہن میں ان کے بارے میں چل رہا ہوتا ہے، اور وہ راتوں کو جاگ بھی آتی ہے تو صرف انہی کی پریشانی ان کو کھا رہی ہوتی. وہ دعا کیا مانگتے ہیں اللہ، دیکھیں سم ٹائمز زوج، بیویوں کے لیے شوہر اتنے اذیت ناک وہ مرحلے یا اتنی اذیت ناک وہ باتیں کہہ جاتے ہیں کہ جاگ آتی ہے تو بس ان کی وہ اذیت ناک باتیں ان کے دماغ میں گھوم رہی ہوتی ہیں. مومن عباد الرحمن اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ جو ہمیں زوج عطا کر، یا پھر جو اولاد ہے ہماری، ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں ان کی طرف دیکھ کے بھی سکون ملے، ان کی زبان، ان کی آنکھیں، ان کے دل بالکل پاک صاف ہو. اور اسی طرح وہ کیا دعا مانگتے ہیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ سارے کے سارے نیک ہو، فرما بردار اور متقی ہو، اور اللہ مجھے ان کے تقویٰ کے معاملے میں ان کا بھی امام بنا دے. کتنی پیاری دعا اللہ نے سکھائی، سب کو یاد کر کے سب کو مانگنی چاہیے. کیونکہ دیکھا جائے اولاد اور ازواج ہی ہوتے ہیں نا، یہی تو رشتے ہوتے ہیں نا جو انسان کو دین سے دور بھی کر رہے ہوتے ہیں، انسان کی دنیا کو بھی جہنم بنا رہے ہوتے ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر یہی دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو پھر یہی رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی اکٹھے کر دیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا. کہیں پہ پیچھے صفت نہیں پڑی وہ لوگ صبر کرتے ہیں، وہ لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے. دیکھیں صبر جب تک نہیں ہوگا عباد الرحمن کی کوالٹیز ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں دعائے سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا ہی اچھی جائے قرار اور کتنا ہی اچھا قیام گاہ ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تم اسے نہیں پکارتے تو میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم تو حق کو جھٹلا چکے، اب جلد ہی اس کی ایسی سزا پاؤ گے جس سے جان چھڑانا بھی مشکل ہوگی. اللہ